السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 11 ریل کا سفر جو ہے وہ پڑھا تھا، اس کے مفاہیم اور تشریح بھی کی۔ اس ویڈیو میں ہم جو ہے اس سبق کی مشق کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر سبق کے بعد ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے اور اس میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان کے پوچھنے کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ یہ جائزہ لیا جائے کہ طلباء نے جو سبق پڑھا ہے وہ انہیں یاد ہے، ازبر ہے یا نہیں ہے، وہ اس سبق سے متعلق جو ہے وہ پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو چلتے ہیں اپنے مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات دیے گئے ہیں۔ جی عزیز طلباء، تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ سبق نمبر 11 ریل کا سفر۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، کس چیز کو کھڑکی سے للکارا گیا؟ سواریوں کو، مورچہ بندوں کو، استاد کو، درخت کو؟ درست جواب ہے مورچہ بندوں کو۔ ب، کون سی چیز الیکشن کے لیے تیار بیٹھی ہے؟ گاڑی، مجلس، رضائی، کھڑکی؟ درست جواب ہے مجلس۔ جیم، شاعر کے مطابق گفتگو سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی اور صفائی ہوتی ہے، نیند آتی ہے، بھوک لگتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے؟ درست جواب ہے لڑائی اور صفائی ہوتی ہے۔ دال، لنگوٹی کس خدا کا نام لے کا مطلب ہے نیا کپڑا پہنو، نہا لو، ہمت کرو اور آگے بڑھو، کھیلنے لگو؟ درست جواب ہے ہمت کرو اور آگے بڑھو۔ ہے، سراہی کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کھانے کے لیے، سونے کے لیے، پانی یا مشروب کے لیے، کپڑے رکھنے کے لیے؟ درست جواب ہے پانی یا مشروب کے لیے۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملا کر مصرع مکمل کیجیے۔ کالم الف کالم ب، نہ گنجائش دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، یہ سارے کھیت کے گنے کے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے، رضائی میں جو یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف، مردم شماری سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد ریل میں مسافروں کی تعداد کو گننا۔ سوال نمبر 2 یعنی ب، شاعر نے مورچہ بندی کا ذکر کن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جواب، ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیم، دانائے کل سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ دانائے کل سے شاعر کی مراد ایسا شخص جو خود کو دوسروں سے زیادہ عاقل سمجھتا ہے۔ دال، آخری شعر میں شاعر نے کس بات کا اظہار کیا ہے؟ جواب، آخری شعر میں شاعر نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ سفر کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی ہو رہی ہے اور صفائی کے ساتھ آشنائی بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر ان سوالات کے جوابات تحریر کریں، کاپی پہ نقل کرائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں اور امتحانات میں کامیاب ہو سکیں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 5، نظم کو غور سے سنیے اور اس کے اہم نکات پر آپس میں گفتگو کیجیے۔ اساتذہ کرام اہم نکات کی نشاندہی کریں اور کاپی پر نقل کرائیں تاکہ بچے آپس میں بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 6، نظم کو غور سے سنیے اور اس کا مرکزی خیال ایک دوسرے کو بتائیے۔ اساتذہ کرام مرکزی خیال تختہ بورڈ پر لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ اسے پڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 7، شاعر نے ریل کے سفر کے منظر کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس پر اپنے جذبات اور خیالات کا مربوط اظہار کیجیے۔ اساتذہ کرام اس میں طلباء کی معاونت فرمائیں تاکہ بچے خیالات کا اظہار کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 8 ہے، ذیل میں دیے گئے لطائف کو پڑھیں اور لطف اٹھائیں اور ان میں پوشیدہ دانش کو بیان کیجیے۔ اساتذہ کرام ان لطائف کو پڑھائیں اور ان میں پوشیدہ جو حکمت اور درس ہے وہ بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے جو ہے مزید لطائف کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 9، لغت کا استعمال کرتے ہوئے دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیں اور ان کے جملے بنائیے۔ اساتذہ کرام ان کے معنی لکھیں اور جملے بنائیں اور تختہ بورڈ پر لکھ کر کاپی پر نقل کریں تاکہ بچے بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبان شناسی۔ سوال نمبر 10 ہے، آپ حروف استعجابیہ اور حروف تحسین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، خالی جگہ خانوں میں 3 حروف استعجابیہ اور حروف تحسین لکھیے۔
اساتذہ کرام حروف استعجابیہ اور تحسین تختہ بورڈ پر لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ اور امتحانات میں لکھنے میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 11 ہے، نظم ریل کا سفر کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اساتذہ کرام نظم ریل کے سفر کا مرکزی خیال تختہ بورڈ پر لکھیں، کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں سے بار بار پڑھیں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 12 ہے، ذیل میں دیے گئے اشعار کی تشریح کیجیے۔ اساتذہ کرام ان اشعار کی تشریح تختہ بورڈ پر لکھ کر کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے پڑھیں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے تمام سوالات بڑے توجہ اور دھیان سے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اس طرح آپ کی ایک بہترین نوٹس بک جو ہے وہ تیار ہوگی جسے آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، آپ بھول جانے پر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں اور امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔